بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والے بتاتے ہیں کہ یہ سن 2019 کی بات ہے کہ جب میرے پاس لندن مانچسٹر سے ایک مریض آیا۔ بات چیت سے پتہ چلا کہ علاج کے لیے افریقہ، مصر، بنگلہ دیش جا چکے ہیں اور پاکستان کے کئی عاملین کو انگلینڈ بھی بلا چکے ہیں۔ تقریباً 5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ کر چکے ہیں، لیکن مریض کو افاقہ نہیں ہوا۔ میں نے جب یہ سنا تو ان سے معذرت کر لی کہ جب اتنا خرچہ کر لیا اور نامی گرامی عاملین سے فرق نہیں پڑا تو مجھ جیسے طالب علم سے کیسے فرق پڑے گا۔ اس لیے ان کا اکرام کر کے معذرت کر کے روانہ کرنے لگا تو والد محترم بھی کمرے میں آ گئے۔ آنے والے مہمانوں نے والد محترم سے کہا، آپ سفارش کر دیں، مفتی صاحب نے علاج سے معذرت کر لی ہے۔ جب والد صاحب نے یہ سنا تو مجھے ڈانٹا کہ گھر آئے مہمان کو انکار ہماری روایت کے خلاف ہے، آپ علاج شروع کریں۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مسئلہ اور سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھوں کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ والد صاحب بولے، صرف درود ابراہیمی سے یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے والد صاحب سے کہا، وہ تو تب ہوگا جب آپ دم کریں گے، آپ کا اپنا یقین مضبوط ہے۔ والد صاحب نے مریض کو دم کیا اور کہا، آپ گھر جائیں، عشاء کے وقت مفتی صاحب آ کر آپ کو پانی پر دم کر دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد والد صاحب نے کہا، میرا اللہ اس مریض کو درود شریف سے شفا دے گا، آپ ان کے گھر جا کر بس 1100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے آئیں۔ میں ان کے گھر گیا، ان کی رہائش گاہ پر 1100 بار درود ابراہیمی پڑھا اور پانی پر دم کر کے مریض کو دیا تو مریض پر جنات حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہم آپ کی جان لے لیں گے۔ میں نے کہا، میں مسکین، فقیر اور ایک عاجز سا بندہ ہوں، جہاں ان کا 5 کروڑ لگ گیا، مجھے 5000 مل جائیں، خوش ہو جاؤں گا، آپ کا کیا جانا ہے، کہو تو مرغا بن جاتا ہوں، بس آپ اس مریض کو معاف کر دو۔ وہ جنات بہت ہنسے اور کہنے لگے، آپ ہمارے بھائی ہو، کوئی بات نہیں، آپ روزانہ آیا کرو، گپ شپ کیا کریں گے۔ میں روزانہ جاتا اور 1100 بار درود ابراہیمی پڑھ کے مریض کو دم کر کے پانی دے آتا اور ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا۔ 3-4 دن میں مسلسل جاتا رہا، اس کے بعد وہ جنات اس مریض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ مریض ٹھیک ہو کر جب لندن واپس جانے لگا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ کو انعامی طور پر کیا دیں۔ چونکہ والد صاحب نے منع کیا تھا ہدیہ لینے سے، اس لیے میں نے جواب دیا، 1 سال تک آپ دیکھ لیں، اگر مریض ٹھیک رہا تو سال بعد جو دل کرے دے دینا، ابھی کچھ نہیں لینا۔ سال کے بعد ان کا فون آیا کہ ہم بطور انعام آپ کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ٹریول سروس والوں کو اتنی رقم بھیج دی جس سے 2 حج ہو سکتے تھے۔ والد صاحب کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، کہنے لگے ابھی رمضان میں عمرہ کر لو، پھر حج بھی کر لینا، اور پھر ایسا ہی کیا۔ ابھی اس رمضان میں 15 دن تک حرمین کے لیے سفر کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ ایک دن عشاء کے بعد جس دوست کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے وہ میرے پاس آئے کہ میرے اکاؤنٹ میں آپ کی کچھ رقم بقایا ہے، یہ انہوں نے وہاں کھانے کے لیے بھیجی تھی۔ میں نے ڈائری میں لکھی اور بھول گیا، آج یاد آئی ہے، رقم اتنی تھی کہ رمضان کا عمرہ ہو سکتا تھا، اور پھر یوں سفر ہو گیا۔ یہ سب کچھ جو ہوا درود ابراہیمی کی برکت سے، مریض بھی ٹھیک ہو گیا اور مجھے بھی 1 حج اور 2 عمرے نصیب ہو گئے۔ میرے بڑے بھائی اکثر والد صاحب کے ساتھ سفر حرمین کے واقعات سناتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم عمرے پر جایا کرتے تھے تو کبھی کچھ اچھا کھانے کا موڈ ہوتا تو والد صاحب کو کہا کرتے تھے، پیسے ہیں تو دے دیں۔ والد صاحب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور بڑا نوٹ دے دیتے۔ بھائی جان کہتے ہیں، میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ نوٹ آتے کہاں سے تھے، جبکہ رقم سب میرے پاس ہوتی تھی۔ والد صاحب نے کہا، یہ سب درود پاک کی برکات ہیں اور تلاوت کلام پاک کی برکات ہیں۔ میرے والد مرحوم کا معمول تھا روزانہ قرآن مجید ختم کرنے کا، 20-25 پارے تلاوت ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 50 سال تک مسجد کی امامت، لوگوں کی غمی خوشی میں شرکت اور ذمہ داری بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی معمولات اور تلاوت کی یہ برکات ہم نے بڑے بڑے اکابرین کے ہاں بھی بہت کم دیکھی۔ یہ سب کمال تھا درود ابراہیمی کا۔ سفر حج سے کچھ دن قبل میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے کچھ عرصہ قبل ہم سب بھائیوں کو بٹھا کر پوچھا، میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مجھے سب بتاؤ۔ بڑے بھائی صاحب نے جواب دیا، جو شریعت کا حکم ہوگا وہی کریں گے۔ بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی اور کہا کہ رب کا حکم نہ ٹوٹے،
ہمیں ہمیشہ تاکید کی کہ درود شریف، استغفار اور تلاوت کلام پاک سے آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا، اس میں سستی ہرگز نہ کرنا۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو آج تک جو کچھ ملا یا مل رہا ہے وہ درود ابراہیمی اور درود پاک کی برکات ہیں۔ آپ بھی درود پاک سے دوستی لگائیں، محبت، ادب، توجہ کے ساتھ بس پڑھتے رہیں، چاہے تھوڑا پڑھیں، بس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکات، انوارات آپ خود بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کریم اس کی انوارات، اس کے برکات آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک ادب سے پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔